بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ برمودا ٹرائنگل دنیا کے پراسرار ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں کوئی بھی بری یا بحری جہاز اس جگہ پہنچ بھی جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ اس جگہ سے آج تک کوئی جہاز بحفاظت واپس نہیں آیا ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے راز ہیں جنہیں آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ ایسے ہی ایک موما امریکہ کے جنوبی مشرقی ساحل پہ واقع برمودا ٹرائنگل ہے۔ برسوں بعد بھی یہ جگہ دنیا کی پراسرار ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ جہاز اس جگہ پہنچ بھی جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ اس جگہ سے آج تک کوئی جہاز بری ہو یا بحری واپس نہیں آیا۔ آج تک کئی سائنسدان اس جگہ کا راز جاننے کی کوشش کرنے کی تگ و دو میں ہیں، لیکن کوئی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ برمودا ٹرائنگل کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل 3 ریاستوں فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کو ملانے والے تکون ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بڑے سمندری بحری جہاز غائب ہو گئے۔ اگر کوئی جہاز غلطی سے اس جگہ پہنچ گیا تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا اس جہاز اپنے سامان مسافروں سمیت کہاں غائب ہو گیا۔ برمودا ٹرائنگل سے لاپتہ ہونے والے جہازوں کا جب یہاں سراغ لگایا گیا تو کئی جہازوں کی طرح میری سیلیسس نامی ایک جہاز بھی برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں لاپتہ ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اس جہاز کے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ بعد ازاں 4 دسمبر 1872 کو اس جہاز کی بقایات بحر اوقیانوس میں پائی گئیں، تاہم ابھی تک جہاز کے مسافر اور عملے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ جہاز کسی سمندری ڈکیتی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس جہاز کا تمام قیمتی سامان برسوں بعد بھی محفوظ پایا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں ڈکیتی کا نشانہ بننے کی بات سے انکار کیا گیا۔ میر سیلیسٹے کی طرح 1881 میں ایک اور جہاز ایلن آسٹن بھی اس جگہ غائب ہو گیا۔ یہ جہاز کچھ عملے کے ساتھ نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ جہاز اس مقام پر آنے کے بعد کہیں غائب ہو گیا۔ آج تک کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر سوار کسی ڈرائیورز کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ برمودا ٹرائنگل میں کئی ہوائی جہاز غائب ہو گئے۔ صرف آبی جہاز ہی نہیں، اس جگہ پر آنے کے بعد کئی ہوائی جہاز بھی غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 اسٹار ٹائیگر، ڈگلس DC-3 ان کچھ ہوائی جہازوں کے نام ہیں جو برمودا ٹرائنگل میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ پہ ایلین آباد ہیں، اس لیے یہ جگہ پراسرار ہے، لیکن آج تک کوئی اس کی صحیح وجوہات معلوم نہیں کر سکا۔ برمودا مثلث کو کئی دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے بورڈ سی، شیطان کا مثلث، اور لمبو آف دی لوئسٹ۔ یہ آسٹریلیا کا سمندر پار علاقہ ہے۔ اس کی اطلاع سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ غیر ملکیوں کے اڈے کی طرف جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ ایک موما سمجھا جاتا رہا۔ برمودا ٹرائنگل بحر اوقیانوس کا 7 لاکھ مربع کلومیٹر کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل مثلث ہے، اس لیے اسے مثلث کا نام دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کے سائز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں ہونے والے بہت سے واقعات کی وجہ سے اسے شیطان کی مثلث کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز غائب کیوں ہو جاتے ہیں، اس پہ کئی تحقیق ہو چکی ہیں۔ تحقیق میں اس کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی۔ سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ اب تک ہونے والے واقعات کی واحد وجہ یہاں کا موسم ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں 270 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی جہاز ان ہواؤں کے رابطے میں آتا ہے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کوئی نادیدہ طاقت ہے جو بھاری سے بھاری چیز کو بھی کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں بھاری اشیاء کو کھینچنے کی طاقت بادلوں میں بننے والے مسدس شکل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حادثات کا ذمہ دار ہے۔ جب بحری جہاز بادلوں اور تیز ہواؤں سے ٹکراتے ہیں تو وہ انہیں سمندر میں کھینچ لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں بھاری اشیاء کو کھینچنے کی طاقت بادلوں میں بننے والے مسدس شکل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حادثات کا ذمہ دار ہے۔ جب بحری جہاز بادلوں اور تیز ہواؤں سے ٹکراتے ہیں تو وہ انہیں سمندر میں کھینچ لیتے ہیں۔ مرر کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی محقق کارل کروزلنگ کا کہنا ہے کہ یہاں سے لاپتہ طیاروں اور اموات کے ذمہ دار انسانی غلطیاں اور خراب موسم ہیں۔ برمودا مثلث سمندر کے 7 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے،
जहां ज़्यादा से ज़्यादा हवाई ट्रैफिक है। अमेरिका से कम फासले की वजह से ट्रैफिक के असरात को समझा जा सकता है। क्रोजरिंग ब्लिंक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का मोमा फ्लाइट 19 के 5 तैयारों की गुमशुदगी से शुरू हुआ। इस दिन समंदर में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें तैयारों के लिए खतरा बन गईं। रेडियो ट्रांजिट से वाज़ेह था कि तैयारा अपनी असल जगह से हट गया है और वो तबाह हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो मालूमात पसंद आई होंगी, पसंद